یہ جو شخصیات ہوتی ہیں، جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، یہ اپنی کوئی تاریخوں کی، جو ان کی تاریخ وفات ہوتی ہے، یہ اپنے تعارف میں ان تاریخوں کی محتاج نہیں ہیں، یہ اس سے بلند تر ہیں، یہ اس قدر نہیں ہے کہ ان کو تاریخوں کے ساتھ منسوب کیا جائے اور جب تاریخ آئے تو ان کو یاد کر لیا جائے۔ یہ بڑی شخصیات ہیں، لیکن یہ ایک طریقہ چل پڑا ہے کہ جب وہ دن، جب وہ تاریخ آتی ہے تو ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 22 جمادی الاخری کو یہ فوت ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام 11 ہجری کو فوت ہوئے تھے اور یہ 13 ہجری کو فوت ہوئے تھے۔ جمادی الاخری کا مہینہ تھا۔ عام طور پہ یہ مہینہ جب لکھا جاتا نا تو لوگ غلط لکھتے ہیں، ہماری اس گھڑی کے اندر بھی غلط لکھا ہوا ہے، یہ جمادی الثانی لکھا ہوتا ہے۔ عربی زبان کے اعتبار سے جو جماد کا لفظ ہے یہ مؤنث ہے، تو اس کے ساتھ یہاں تو لگتا ہے جمادی الثانیہ، ثانی نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ہمارے ہاں جو پٹھان بھائی ہیں وہ اردو میں کرتے ہیں نا، وہ مرد عورت کا فرق نہیں کرتے، امیر صاحب آ رہی ہے، امیر صاحب آ رہے ہیں نا تو کہتے ہیں امیر صاحب آ رہی ہے، امیر صاحب بیان کر رہی ہے۔ تو اب ظاہر ہے پھر ہم تو سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ اس نے مذکر کو مؤنث کر دیا، اس لیے جماد کا لفظ ہے یہ مؤنث ہے، تو جمادی الثانیہ، ثانیہ لفظ ہو تو پھر ٹھیک ہے، یا لفظ ہو جمادی الاخری تو یہ لفظ ٹھیک ہے۔ عام طور پہ جو لکھا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے جمادی الثانی، تو جو ثانی ہے نا یہ غلط ہے۔ ربیع کا جو مہینہ ہے جو اس سے پہلے گزرتا ہے نا ربیع، تو ربیع کا لفظ مذکر ہے، اس کے ساتھ تو ربیع الاول، ربیع الثانی، لیکن جماد یہ مؤنث ہے، اس کے ساتھ جمادی الاولی تو جمادی الثانیہ یا جمادی الاخری۔ بہت ہی کم جگہ ہم نے دیکھی ہیں کہ جہاں اس لفظ کا ریاض رکھا گیا ہو، اکثر غلط ہی لکھا ہوتا ہے۔ تو اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس لیے پھر اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑی شخصیت ہیں، عظیم صحابی ہیں نبی علیہ السلام کے، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت زیادہ مالدار تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو سارا مال ختم ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے قربانی، کہ اسلام کے لیے غریب ہو گئے، جو کچھ تھا اسلام کے نام پہ لٹا دیا، کسی مسلمانوں کے اوپر خرچ کر دیا، جو مسلمان غلام تھے ان کو آزاد کر دیا، جو اس وقت کی مسلمانوں کی ضرورتیں تھیں اس کے اوپر وہ خرچ کرتے تھے، اور بڑے مالدار تھے، اسلام کی وجہ سے غریب ہو گئے تھے۔ اب تو لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں کہ کچھ لینے کے لیے، اسلام قربانی کا نام ہے، اس کو کچھ دیں، آخرت میں پھر جتنا مرضی اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اتنا دے گا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اللہ دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی ایک خاص تقسیم ہے، اللہ نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن آخرت کے اندر تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے، کیونکہ آخرت میں دینا یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بڑا مال اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ میں ان کی چند ایسی خصوصیات، ایسی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو بڑی عجیب و غریب ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خصوصیات ابوبکر صدیق کے حق میں ہیں، کسی صحابی کو یہ فضیلتیں اور یہ خصوصیتیں حاصل نہیں ہو سکیں۔ ان میں سے جو ایک نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کے جو جتنے بھی صحابی ہیں ان میں سے یہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ مسلمان ہونا یہ ایک الگ اعزاز ہے، صحابی ہونا ایک الگ اعزاز ہے۔ ان کی 4 نسلیں صحابی تھیں۔ یہ خصوصیت ہمیں کسی اور صحابی کی نہیں ملتی، کسی بھی صحابی کی زندگی میں یہ نہیں ملتا۔ 3 تک تو ملتا ہے کہ ایک صحابی ایسا تھا اس کی 3 نسلیں صحابی تھیں۔ ابوبکر صدیق کی 4 نسلیں صحابی تھیں۔ ان کے والد صحابی تھے جو بہت بوڑھے تھے، آخر میں نبی علیہ السلام یہ جلدی ایمان نہیں لائے تھے، بہت آخر میں ان کے والد مسلمان ہوئے تھے، اور خود ابوبکر صدیق صحابی، تو والد صحابی 1 اور خود صحابی تو 2۔ اس کے بعد ان کے بیٹے صحابی، ان کی بیٹیاں صحابیات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، محمد، یہ صحابی تھے یہ سارے، تو خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، اور آگے بیٹے بھی صحابی، بیٹوں کے پھر پوتے بھی صحابی، بیٹوں کے بیٹے بھی صحابی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا عبد الرحمن، اس کا بیٹا تھا عبداللہ، وہ بھی صحابی تھا۔ اور اس میں آپ کو میں یہ بھی بات بتاؤں
کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آگے جو میں نے صحابیت بتائی ہے وہ بیٹوں کی طرف سے بھی چلی ہے اور بیٹی کی طرف سے بھی چلی ہے. ان کے نواسے بھی صحابی تھے اور ان کے پوتے بھی صحابی تھے. ان کی بیٹی تھی نا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں کہتے ہیں نا دلیر عورت، جسے ہم کہتے ہیں نا بہادر عورت، وہ تھی اس زمانے میں. اور اللہ نے ان کو بڑی زندگی دی تھی، بڑی عمر پائی تھی انہوں نے، اور اتنی عمر پانے کا وجہ صحت مند تھیں، طاقتور صحت مند تھیں. حجاج بن یوسف کو تو آپ جانتے ہی ہیں. تو بہرحال جو پہلے بات ہے وہ سن لیں، پھر میں وہ بھی بتا دوں. اسما کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ. تو عبداللہ بھی صحابی تھے. تو ابوبکر صدیق خود بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، ان کا بیٹا اور بیٹی دونوں صحابی، اور بیٹے اور بیٹیوں کی جو آگے اولاد ہے وہ بھی صحابی. تو یہ 4 نسلیں تھیں جو ان کی صحابی تھیں. تو حضرت اسما کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا عبداللہ. حضرت اسما کی شادی ہوئی تھی حضرت زبیر سے رضی اللہ تعالیٰ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی حضرت اسما کی. ان سے پھر ایک بیٹا اللہ نے ان کو دیا، عبداللہ اس کا نام تھا. عبداللہ یہ وہی عبداللہ جن کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا تھا مکہ مکرمہ میں. جب شہید کرنے لگا تو یہ بڑا بدتمیز سا یہ آدمی تھا، یہ حجاج بن یوسف. تو مکے میں آگے کہتا ہے کہ اسما کو میرے پاس لے کے آؤ، یعنی صحابیہ ابوبکر صدیق کی بیٹی، کہتا ہے اسما کو میرے پاس لے کے آؤ، اور اگر وہ نہیں آتی اس کو بالوں سے پکڑ کے لے کے آؤ. تو اسما نے کہا ٹھیک ہے، میں نہیں آتی تھے. آئے پھر جڑا میں نے ہاتھ لا کے بہائے، پھر کوئی آئے تو مجھے ہاتھ بھی لگا کے دکھائے. پھر مجبوراً پھر حجاج کو ہی آنا پڑا تھا. اس نے آگے کہا دیکھو میں نے تیرے بیٹے کو قتل کر دیا. تو انہوں نے کہا تو میرے بیٹے کی دنیا برباد کی، اس نے تیری آخرت برباد کر دی، تو آخرت میں پکڑا جائے گا. تو بہرحال یہ بڑی عظیم عورت تھی حضرت اسما. ان کے بیٹے تھے عبداللہ. تو بتا یہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے جو صحابی نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 4 نسلیں صحابی ہیں. ان کے والد صحابی، یہ خود صحابی، ان کے بیٹے صحابی اور بیٹوں کی اولاد صحابی. اسی طرح یہ خود صحابی، ان کی بیٹیاں صحابی اور بیٹیوں کی اولاد بھی صحابی. تو یہ اعزاز ہمیں کسی اور صحابی کے اندر نہیں ملتا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں 3 نسلوں والے تو ملتے ہیں جن کی 3 نسلیں صحابی ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا تھا اپنے بیٹے کو لے کے، باپ بیٹے کا کوئی جھگڑا تھا، تو بیٹے کو لے کے پوتے کو بھی لے کے آیا. وہ اتنا بڑا نہیں تھا لیکن سمجھدار تھا کچھ. تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کا معاملہ حل کیا. تو یہ جو تھے نا، یہ باپ آیا ہے، بیٹا آیا اور ساتھ پوتا بھی آیا، یہ تینوں صحابی تھے. اور پھر یہ بڑا ایک دلچسپ منظر بن گیا یہاں پہ. وہ جب باپ بیٹا اور پوتا جو آئے تھے نا، تو باپ جو آدمی دادا تھا نا، وہ جب جانے لگا، دادے نے کہا یا باپ نے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے نا، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کر دیں. جیسے آپ بھی کسی نیک آدمی کے پاس بچے لے جاتے ہیں کہ جی اس کے لیے دعا کریں، تو وہ بھی انہوں نے کہا، دادے نے کہا یا باپ نے کہا کہ جی میرے اس پوتے یا بیٹے کے لیے دعا کر دیں. تو پھر ظاہر ہے نیک لوگ دعا کرتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں سر پہ، پیار کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ اللہ تمہیں برکت دے. نبی علیہ السلام نے اس کو برکت کی دعا دی. آپ یقین کریں کہ ایسا پھر وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ جو بچہ جب بڑا ہو گیا تھا نا، تو لوگ اس کے پاس دم کرانے کے لیے آتے تھے. لوگ اس کے پاس دم کرانے آتے تھے. تو وہ بچہ کیا کرتا تھا جب وہ بڑا ہو گیا تھا، جہاں نبی علیہ السلام نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا تھا، وہ وہاں اپنا ہاتھ رکھتا، پھر بیمار کے اوپر ہاتھ رکھتا، تو اللہ تعالیٰ بیمار کو صحت عطا فرما دیتا. حالانکہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی برقرار رہا، کہ وہ ہاتھ جہاں نبی علیہ السلام کا لگا تھا، تو وہ آدمی جب بڑا ہو گیا تھا نا، خود وہ اپنا ہاتھ وہاں رکھ کے بیماریوں کے اوپر ہاتھ رکھتا، اللہ ان کو شفا دیتا تھا. تو یہ بتانے کا یہاں مقصد یہ تھا کہ یہ وہ صحابی تھے جس کی 3 نسلیں صحابی تھی. آگے تک یقیناً مسلمان تو ہوں گے لیکن صحابی نہیں تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی تھے کہ ان کی 4 نسلیں صحابی تھے.